بازو چڑھاتی تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ رابعہ کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ میرے گھر کو جہنم کہہ گئی۔ مارے حیرت و غصے کے آصفہ کے منہ سے آگ برسنے لگی۔ اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ اپنی بہن کو بھی لے کے جاؤ۔ اس جہنم سے جا کر اپنی جنت میں ٹھکانہ کرو۔ بس کریں، وہ جا چکی ہے، فرح نے بیزاری سے کہا۔ تم کیوں اس کے منہ لگتے ہو؟ اس کی تو گزبر زبان ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ پھل چھپا کر آپا کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھ لیا کہ ماموں ہمیں اتنا غریب سمجھتے ہیں کہ ہم آپا کو کھانے کو کچھ نہیں دے سکتے۔ لب چبانے لگی۔ اب بات نہ رکنے والی تھی نہ تھمنے۔ بھوکا رکھتے ہیں، کھانے کو نہیں دیتے، ہر بات پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ہائے میں معصوم عورت، مجھے تو آج پتہ چلا ہے وہ پلنگ کے نیچے سے چھلکوں کے شاپر کہاں سے نکلتے تھے۔ پھپھو کی شعلہ اگلتی زبان کمرے میں دھواں دھواں بھرنے لگا کہ سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ ثانیہ نے گلے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس کھینچی۔ باہر حسب معمول عدالت لگ چکی تھی۔ آصفہ اکیلی نہیں تھی، رابعہ کو بھی ساتھ لائی تھی۔ ماں نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ ہرگز باہر نہیں آئے گی۔ ثانیہ خود کو روکتے روکتے ہلکان ہونے لگی۔ بھیا اتنی بے اعتباری تھی تو نہیں دینی تھی بیٹی، آپا جانے بھی دیں۔ ثانیہ تو بچی ہے، میں نے ہی کہا تھا کہ بہن کی طبیعت پوچھنے جا رہی ہو تو پھل لیتی جانا۔ اماں کی منمناتی آواز۔ ساری عمر آصفہ نے اس دبنگ انداز میں گزاری کہ نادرہ کے لیے اب بھی ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا، اوپر سے بیٹی کی ساس۔ بس بھی کرو آصفہ، کسی بات کو جانے بھی دیا کرو۔ دادی نے بمشکل اپنا دانتوں کے بغیر پوپلا منہ ہلایا، اور اب وہ معزول ملکہ تھی اس لیے رواداری میں کہہ گئی، آخر رہنا تو اسی گھر میں تھا، ورنہ انہی کی شے پر آصفہ اتنا شیر ہوتی تھی۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ پھوپھی سے چھپا کر بہن کے کمرے میں دے دینا۔ آصفہ چمک کر بولی، بے وقوف عورتیں ہیں آپا۔ شبیر صاحب نے بڑی بہن کا گھٹنا دبا کر خوشامد انداز میں کہا۔ نادرہ تلملا گئی۔ مجال ہے جو شوہر نے کسی کے سامنے کبھی بیوی اور بیٹیوں کی سائیڈ لی ہو۔ نڈھال سی رابعہ کھڑے کھڑے تھک گئی تو چپکے سے دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ بس بہت ہو گیا۔ ثانیہ کے اندر ابال سا اٹھا، تبھی وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ گھٹنے بھر سے وہ اپنے گھر والوں کی منتیں اور پھپھو کی بدزبانی سن رہی تھی۔ پھپھو بس کر دیں، اتنی معمولی سی بات کو آپ اتنا کیوں بڑھا رہی ہیں؟ جلتی پر تیل ڈالنا تو کوئی ثانیہ بشیر سے سیکھے۔ حق بات بھی کرتی تو یوں لٹ مار کر سامنے والا ہتھے سے اکھڑ جائے، اور آصفہ ہتھے سے اکھڑ ہی گئی۔ وہ تماشا ہوا کہ آوازیں گھر کے در و دیوار ٹاپ گئیں۔ کسی کی منت سماجت کام نہ آئی۔ پھپھو نے چادر سر پر رکھی اور یہ کہتے دہلیز پار کر گئی، ایسی بدزبان لڑکی سسرال میں بس گئی تو میرا نام بدل دینا۔ پھپھو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، رابعہ بکلا کر لبکی۔ آصفہ نے پلٹ کر اسے بازو سے پکڑ کر واپس دھکیل دیا۔ رہنے دو بی بی، ہماری اتنی پسلی کہاں کہ تمہاری بیٹی کو پھل فروٹ کھلا سکیں۔ یہاں رکھ کر سیوا کرو، جب بخار اتر جائے تو آ جانا۔ انہوں نے آخری جملے نادرہ سے کہے جو دروازے تک پیچھے آئی تھی۔ رابعہ اس ناقدری پر چہکو پہکو رو پڑی۔ کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ رہو سکون سے، وہاں بھی تو بخار کی حالت میں سب کی چاکریاں ہی کرنی ہیں۔ ثانیہ کو نفرت تھی ان بے بسی بھرے آنسوؤں سے۔ تمہاری تو زبان میں کاٹوں گا، بشیر صاحب یوں لپکے گویا اسے مار ہی ڈالیں گے۔ ثانیہ بھاگ کر کمرے میں گھسی اور کنڈی چڑھا لی۔ ہاں بہن کی خاطر بیٹی پر ہاتھ اٹھائیں، نادرہ تڑپ کر بولی تو ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ تمہاری بھی کھانی ہے؟ ہاں ایک ہی بار سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دیں۔ آصفہ کا غصہ اب ایک دوسرے پر نکلنے لگا تھا۔ کچھ بئی نہ تھی، ان کا ہاتھ اٹھ ہی جانا تھا کہ دادی بول اٹھیں، جو جنگ و جدل کرنی ہے اندر جا کر کرو، میری بچی پہلے ہی پریشان ہے۔ انہوں نے رابعہ کے بازو پھیلا دیے۔ اب بیٹی پر بس نہ چلتا تو مگر پوتی بہت عزیز تھی۔ ہو نہ ہو چاپلوسیاں۔ نادرہ غصے سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ رابعہ دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سمجھاؤں گی آصفہ کو، زبان کی کڑوی ہے مگر دل کی بری نہیں۔ رابعہ پھوپھی کے دل کے اچھے برا ہونے سے کوئی سروکار نہیں، بس شوہر کی فکر کھا رہی تھی۔ نہ جانے پھپھو نے سہیل سے کیا کہیں گی، تم پریشان ہو۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ جب موبائل کی اسکرین روشن ہوئی، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیران ہو کر لکھا تو دوسری طرف سے کال آ گئی۔ میرا دل گواہی دے دیتا ہے، مدھم آواز میں غمگین لہجہ۔ ثانیہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ مجھے بہت غصہ ہے، پھپھو نے اتنی معمولی سی بات کو اتنا بڑھا دیا۔
ہر کوئی مجھ سے ناراض ہے، کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ جب سے اس کے ساتھ محبت کی ڈور میں بندھی تھی، عادت ہو گئی تھی اپنا ہر دکھ، ہر وہم، ہر مسئلہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتی۔ وہ اتنی خاموشی، بردباری، تحمل سے سنتا کہ کبھی کبھی ثانیہ چپ ہو کر پوچھتی کہ کیا وہ لائن پر ہے؟ میری اور تمہاری لائن ایک ہی ہے، بولتی جاؤ۔ اب بھی اس نے بے حد نرمی اور تحمل سے کہا تو وہ فل سٹاپ لگانا بھول گئی۔ رات کا دامن اس کے اندر کے غبار سے آلودہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ تھک گئی، چپ ہو گئی۔ اب نیند آ جائے گی۔ اس کی خاموشی کو کچھ لمحے سننے کے بعد اس نے ثانیہ سے پوچھا، ہاں ثانیہ شرمندہ سی ہو گئی کیا؟ بھیگی راتوں اور پورے چاند کی روشنی میں نہاتے وہ اس سے یہ سب سننا چاہتا ہوگا۔ آئی ایم سوری، میں بس اتنا ہی بولتی رہی۔ میں نے بھی تو اس لیے کال کی تھی کہ ثانیہ تم میرا آخری کنارہ ہو، محبت کا پہلا احساس ہو۔ میں تمہارے کسی بھی مسئلے سے الگ نہیں ہوں، وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں ماحول سے نکال لوں گا۔ تم تو بہت سنبھال کر رکھنے کے قابل ہو، یہ فالتو کی باتیں تمہیں ڈسٹرب کریں مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے جلتے بلتے دل کی زمین پر اس کی آواز ساون کی پہلی بارش کی طرح برسی تو اس نے آنکھیں بند کر کے پرسکون سانس بھری۔ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ثانیہ کی 2 انگلیوں نے گلے میں پہنے لاکٹ کو چھوا، پھر اتار کر احتیاط سے دراز میں لاک کر دیا۔ وہ اس کی محبت کا راز تھا، اور راز وقت سے پہلے منکشف نہیں کیے جاتے۔ آئی لو یو، اسے واقعی نیند آنے لگی تھی۔ آؤ گے جب تک او ساجنا، آؤ گے جب تک او ساجنا، انگنا پھول کھلیں گے، برسے گا ساون جھوم جھوم کے۔ سیاہ بادل گویا زمین پر جھک گئے تھے۔ تیز ہوائوں نے سنبھل کر اونچی شاخوں سے چھیڑخانی کی تو سبز گھاس پر سفید روئی کے گالے رقص کرنے لگے۔ کلاس رومز میں کتابوں کی پیچیدہ خوشبو سے بیزار الرٹ جذبے یوں مچلے کہ اساتذہ نے بھی دروازے کھول نئی خوشبوؤں کو راہ دکھا دی۔ بارش کی خوشبو، زمین کی کوکھ سے پھوٹتی مٹی کی خوشبو، گھاس کی سبز باس میں لپٹی تازہ پھولوں کی خوشبو، جیسے ہر کوئی دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ سفید آنچل بھیگ کر کنوارے بدن سے لپٹ گئے اور وہ سنبھل کے درختوں کے درمیان کوئل کی طرح کوکتی تھی۔ 2 دل ایسے ملیں گے؟ اس نے ایک ادا سے درخت کے تنے پر سر رکھا تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ میں بتاؤں 2 دل کیسے ملیں گے؟ طلباء کو ان کے اوقات میں واپس لانے کے لیے مس تبسم میدان میں اتر آئی تھیں۔ ثانیہ تڑپ کر درخت سے علیحدہ ہوئی تو پتہ چلا سکھیاں بکسے وہاں سے بھاگ چکی ہیں۔ مس تبسم سے، جن کا صرف نام ہی تبسم تھا، اچھی طرح بے عزتی کروانے کے بعد وہ منہ پھیلائے کینٹین تک آئی۔ پتہ تھا اب یہیں ملیں گی۔ اس کے پہنچنے تک دکم بیل کے ارم اور فاطمہ گرما گرم سموسے حاصل کر چکی تھیں۔ نتاشا ہی دہی بھلوں کی پلیٹیں لے آئی۔ کینٹین کی نیم گرم اشتہا انگیز خوشبوؤں سے بوجھل فضا میں فرحت و آسودگی کا احساس تھا۔ ثانیہ منہ پھیلائے دھپ سے کرسی پر بیٹھی۔ تم جیسی خودغرض سہیلیاں اللہ کسی کو نہ دے۔ اچھا ناراض تو نہ ہو، تمہارے لیے ڈبل پلیٹ لی ہے، ارم نے پچکارا۔ یہ تو بتاؤ میم کیا کہہ رہی تھی؟ نتاشا نے پوچھا۔ کیا کہنا ہے؟ اس نے منہ بنا کر نقل اتاری۔ سب شادی سے پہلے کے چونچلے ہیں، بعد میں آٹے دال کا بھاؤ ہی پتہ چل جائے گا۔ سب کھلکھلا کر ہنس دیں۔ لو، گئے وہ زمانے جب آٹے دال کے بھاؤ معلوم کیے جاتے تھے۔ ثانیہ نے سر جھٹک کر سموسے پر چٹنی ڈالی۔ تمہارا آئیڈیل مل گیا ہے۔ آئی مین شادی کے بعد کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ نتاشا نے بے حد نزاکت سے سموسے کا کنارہ توڑا۔ وہ فرینڈ میں سب سے امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی اور اسے اس بات کا احساس بھی تھا، تبھی ارم کو اس کا مغرور سا انداز بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ سب کے درمیان بیٹھ کر بھی خود کو ان سے الگ سمجھتی تھی، بس ثانیہ کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ثانیہ کی اس سے کافی دوستی تھی۔ میرا آئیڈیل؟ ثانیہ کی آنکھوں میں کسی کی شبیہ اتر آئی۔ ارم نے کچھ ٹھٹک کر لبوں پر مچلتی مسکان اور چہرے پر اترتی شفق کو دیکھا۔ ایک پیارا سا خوبصورت سا گھر ہو، میرا شوہر جو میری ہر تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کرے، اس کے نزدیک میری ہر بات کی اہمیت ہو، صرف میری سنے، صرف مجھ سے محبت کرے، بس میرا ہو کر رہے۔ وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ جیسے میں نے اس کے لیے سب کو چھوڑ کر جاؤں، ویسے ہی وہ میرے لیے سب کو چھوڑ دے۔ اور ایسا شخص تمہیں ملے گا کہاں؟ نتاشا نے پوچھا۔ اسی دنیا میں؟ ثانیہ کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ رہنے دو، ہم نے تو خواب ہی خواب کھیلتے رہنا ہے، ملتے تو وہی پھپھو کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ نے بیزار ہو کر ناک سے مکھی اڑائی۔ اللہ نہ کرے! ثانیہ بلبلا اٹھی۔ خبردار جو اس خبیث کا نام لیا ہو۔ کس خبیث کا؟ فاطمہ نے تحیر سے پوچھا۔ فرخ کا۔ ثانیہ نے سموسے کا کچومر نکالا۔ میں نے کس فرخ کا نام لیا ہے؟
فاطمہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی پھپھو کے بیٹے کا نام ہے، ارم نے ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ دادی نے بڑی بے چارگی سے پیالی میں پڑے دلیے کے ملغوبے کو دیکھا۔ نہ دودھ نہ چینی، پانی میں پکی عجیب سی چیز سامنے تھی۔ ابھی کل ہی تو بیٹے کو شکایت لگائی تھی انہوں نے اور بشیر احمد نے نادرہ کے لیے کہ اماں کو کچھ نرم بنا دیا کرو۔ اب یہ کچھ نرم ان کے سامنے تھا۔ نادرہ کے پاس ان کو ستانے کے 100 طریقے تھے۔ انہوں نے بے دلی سے چمچ بھرا۔ میری دفعہ تو اس گھر میں دودھ کی بھی ہڑتال ہو جاتی ہے۔ دادی لائیں میں دودھ ڈال لاتی ہوں۔ رابعہ کو بھی دیکھ کر افسوس ہوا۔ اماں تو بس جان ہی چھڑاتی ہیں۔ رہنے دے، یہاں میرے پاس بیٹھ۔ انہوں نے پیالی ایک طرف رکھ کر پوتی کو پاس بٹھایا۔ بخار اتر گیا تھا؟ وہ ابھی غسل سے دے کر نکلی تھی۔ دادی ثانیہ سے سمجھانے لگی۔ بیاہتا لڑکی کے مسائل، لوگوں کی باتیں، ماں باپ کے بوجھ، جس کا لب لباب یہی تھا کہ اب رابعہ کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ رابعہ بولی، کچھ نہیں، بس دل مسوس کر رہ گئی۔ کیوں چلی جائے؟ نادرہ تڑپ کر بولی، خود چھوڑ کر گئی تھی میری بیمار بیٹی کو، شوہر نے فون کر کے بھی نہیں پوچھا۔ تو جا کر شوہر کو بھی پوچھ لے گی۔ اب کیا گھر بٹھائے رکھو گی؟ ہاں بٹھا لوں گی، مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ نادرہ تو پہلے اس رشتے کے حق میں نہیں تھی، بس دادی اور بشیر نے زبردستی ہی کروا دیا۔ تیری ماں کی عقل تو ٹخنوں میں ہے۔ چل تو تیار ہو، میں بشیر سے کہتی ہوں تجھے چھوڑ آئے۔ انہوں نے پوتی کو پچکارا۔ نادرہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تو رابعہ کھڑی ہو گئی۔ دادی ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، آج یا کل جانا تو وہیں ہے۔ دیکھا میری بیٹی کتنی سیانی ہے۔ دادی خوش ہو گئیں اور ثانیہ سن کر ہتے سے اکھڑ گئی۔ تمہارا دل کیسے کرتا ہے اس گھر میں واپس جانے کو؟ بالوں کی چوٹی بنائی۔ رابعہ نے آئینے میں اس کا تمتماتا چہرہ دیکھا اور ثانیہ سے گویا ہوئی۔ میرا گھر ہے، شوہر ہے۔ میرا گھر ہے، میرا شوہر ہے۔ ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ ایک بار بھی تمہاری طبیعت کا پوچھا؟ پتہ نہیں پھپھو نے کیا کیا پٹیاں پڑھائی ہوں گی۔ چھوٹے بچے ہیں جو ابھی تک ماں سے سبق لیتے ہیں۔ ثانیہ چڑ گئی۔ بات تو بڑھایا مت کرو، اس دن بھی تم چپ رہتی تو اتنا سب کچھ نہ ہوتا۔ ثانیہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ گھر بہت مشکل سے بنتے ہیں اور سفید پوش گھرانوں میں بیٹیوں کی شادی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اب شادی ہو گئی ہے تو نبھاؤں گی بھی۔ حالات ساری زندگی ایسے ہی تو نہیں رہیں گے۔ رابعہ نے تحمل سے کہا۔ کب بدلیں گے؟ پھپھو کے مرنے کے بعد؟ ثانیہ بے دھڑک بولی۔ دماغ ٹھیک ہے، کچھ بھی بول دیتی ہو۔ رابعہ کو غصہ آ گیا۔ اندر آتی ماں نے یہ جملہ سن لیا تھا۔ وہ نہیں مرنے والی، ابھی تو اس کی ماں بیٹھی ہے میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے۔ اس کو سمجھانے کی بجائے آپ خود شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا کروں، کسی اور میں تو جرأت نہیں، یہی ہے جو حق سچ کہہ لیتی ہے۔ ساری زندگی نہ تمہاری دادی نے مجھے سکون کا سانس لینے دی ہے، نہ اس آصفہ نے۔ اوپر سے تمہارے ابا نہ جانے کون سے تعویذ گھول کر پلائے ہیں کہ بہن بھائی کا عشق ہی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نادرہ کے اپنے ہر کسی کے سامنے زبان چلاتی ہیں۔ کل کو اس گھر میں جا کر رہنا پڑ گیا تو کیا کریں گی؟ کیا وہ جو بیڈ پر بیٹھنے والی تھی؟ تیر کی طرح سیدھی ہوئی۔ دادی کی یہی خواہش ہے۔ رابعہ نے نظریں چرائیں۔ ہاں، میری پہلی کو تو بڑا پھولوں کی سیج پر بٹھا کر رکھا ہے، وہ جو خود دوسری بھی دے دوں۔ نادرہ کلس کر بولی، کسی نے نام بھی لیا تو اس فرق کا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ثانیہ غصے سے پیر پٹکتی واک آؤٹ کر گئی۔ نہ تم سے یہ بات کسی نے کی؟ نادرہ لپک کر پاس آئی تو رابعہ نے طویل سانس لے کر بات بدل دی۔ اماں، کسی نے نہیں کی۔ ارم ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ دونوں ڈھلتی شام کے کنارے چھت پر پڑھنے بیٹھی تھیں۔ یہ ارم کے گھر کی چھت تھی۔ جتنی ہریالی نیچے صحن میں تھی، اس سے کہیں زیادہ چھت پر بھی تھی۔ بلکہ یہاں تو آسیہ سبزیاں گملوں، کنالیوں، ہانڈیوں، پلاسٹک بیگز، غرض کے جو بھی ملتا اس میں دھنیا، پودینہ اور موسمی سبزیاں اگا دیتی۔ ماں بیٹی کے ایک سے شوق تھے، یعنی پھوپھی کے بیٹے نے تمہارا پیچھا لے ہی لیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ زہر نہ دے دوں اس کو؟ ثانیہ لال پیلی ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنے مارنے کی کیوں تلجتی ہو؟ مذاق کر رہی تھی۔ ارم نے بمشکل ہنسی ضبط کی۔ ثانیہ کا موڈ برہم ہو گیا تھا، اس لیے اٹھ کر منڈیٹ کے پاس آ گئی جو دونوں کی چھتوں میں حد فاضل تھی۔ ان کے گھر کی چھت پر ٹوٹی کرسیاں، ڈھیلی چارپائیاں، پلاسٹک کے بغیر پیروں والی کرسیاں، گھی کے خالی ڈبے، پانی کی ٹینکی اور نہ جانے کیا علم ملم بھرا تھا۔ تم لوگ اپنے گھر کے کاٹ کباڑ کا کیا کرتے ہو؟ ثانیہ کا ذہن دوسری سمت چلا گیا۔ بیچ دیتے ہیں یا مرمت کروا لیتے ہیں۔ اچھا۔ ثانیہ نے ان کی صاف ستھری چھت پر نگاہ دوڑائی۔ ہاتھ بھر کے فاصلے پر گملے میں تر و تازہ پودینہ لگا تھا۔ اس نے ایک پتی توڑ کر منہ میں رکھ لی، تبھی سیڑھیوں پر عبید آ گیا۔ جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنے، پیروں میں بلیک چپل۔ کبھی تم بھی پڑھ لیا کرو، اس نے آتے ہی چھیڑا۔ وہ ارم کو پڑھانے ہی آیا تھا،
جس نے زندگی کو پڑھ لیا ہو اسے کتابوں کی کیا ضرورت۔ ثانیہ نے کونی منڈیر پر ٹکائی۔ اس کی آنکھوں میں شام گلابی ہو رہی تھی، اس کے بالوں میں گویا مہندی کا رنگ چڑھ آیا تھا۔ وہ اسی شام کا حصہ لگتی تھی، خوبصورت، اداس، دل موہ لینے والی۔ عبید نے نظریں چرا لیں۔ بھائی اب کچھ کھلا دو، ہم تو پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں۔ ارم نے کتاب الٹ دی۔ تو کیا سبق سیکھا تم نے زندگی سے؟ عبید نے گویا ارم کی بات سنی ہی نہ تھی۔ یہ میری زندگی ہے، اسے کسی اور کو جینے نہیں دوں گی۔ وہ عبید کو دیکھ رہی تھی اور عبید اس کو۔ عقب میں پھیلی شام، ان دونوں کے دونوں ایک ہی رنگ میں رنگے، اتنے پیارے، اتنے مکمل لگے کہ ارم چونک گئی۔ اس نے اپنے خوبرو بھائی اور بے حد پیاری دوست کو دیکھا، پھر مایوسی سے سرنفی میں ہلایا۔ ثانیہ کتنی ہی عزیز رہی مگر اس میں وہ خوبیاں نہیں تھیں جو اپنی بھابھی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ارم نے کچھ کھانے کی بات کی تھی مگر تم ہمیشہ کنجوس اس طرف آئے ہی نہیں۔ ثانیہ کی آواز نے اس حصار کو توڑ دیا جو تینوں کی اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میری بہن فرمائش کرے اور میں ٹال دوں؟ ممکن ہی نہیں۔ عبید نے جیب سے موبائل نکالا۔ بولو کیا کھاؤ گی؟ پیزا منگوا لوں؟ ڈبل چیز۔ ارم کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ثانیہ نے شانہ انداز میں کہا تو ارم مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، جہاں موقع ملتا اپنی فرمائش داغ دیتی، اور ارم کو کبھی برا نہیں لگا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو عبید کے ذریعے پورا کر لیتی تھی؟ نہ مجھ سے پوچھا نہ بتایا، منہ اٹھا کر چلی گئی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ رابعہ نے غصے سے تن فن کرتے ہوئے یہاں سے وہاں کمرے میں چکراتے شوہر کو دیکھا۔ وہ تو اپنی شکایت کرنے والی تھی کہ اتنے دنوں میں ایک بار بھی خیریت معلوم نہ کی، یہاں الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ ایک گہری سانس بھری اور غصہ پی گئی۔ پھپھو نے خوب کان بھرے تھے، اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ سہیل کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ شوہر تو الو کا پٹا ہے جو تمہاری فرمائش میں دہی بھلوں کی تھیلیاں اٹھا لایا تھا۔ ہائے اللہ، کہیں لا کر پھپھو کو تو نہیں دے دی تھی؟ رابعہ گھبرائی۔ تو کیا گلی میں پھینک دیتا؟ وہ گھرایا۔ یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں نے منگوائے ہیں۔ رابعہ کا لہجہ پست ہو گیا۔ تو کیا جھوٹ بولتا؟ سہیل کو اپنی کلاس یاد آ گئی جو آصفہ کے ہاتھوں لگ گئی تھی۔ زن مرید، کاٹ کا الو، نہ جانے کیا کچھ سننا پڑتا تھا۔ کال کر کے ہی پوچھ لیتے کہ کیا ہوا تھا۔ اونچا لمبا، خوش شکل قد کاٹ والا مرد تھا۔ نظر بھر کے دیکھتی تو دل پھسل جاتا، قربان ہونے لگتا، مگر چڑی تیوی بیگانہ لہجہ دل کو ہر طرح کی جسارت سے روکے رکھتا۔ سارے مکر جانتا ہوں، ذرا سے بخار کو ہوا بنا لیا۔ گھر میں رہتی تو پوچھ بھی لیتا۔ وہ بیڈ کے دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں گئی تھی، پھپھو خود چھوڑ کر آئی تھی کہ جب بخار اتر جائے تو آ جانا۔ رابعہ چڑ گئی، وہ اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ اب اتر گیا نا بخار تو مہمان بن کر نہ بیٹھو، اٹھ کر کام سے لگو۔ اماں بیچاری ہلکان ہو گئی ہیں گھر سنبھالتے، یہاں نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ رابعہ غصے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ سامنے والا سننے پر آمادہ نہ ہو تو وقت اور اپنی توانائی ضائع کرنے کا فائدہ؟ سہیل نے کچھ بے چین ہو کر اسے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا؟ بخار کے بعد کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ اندر کہیں دل میں احساس تو تھا مگر ماں زیادتی کر جاتی ہے۔ خیر، کل ڈاکٹر کے پاس جانے کے بہانے آئس کریم کھلاؤں گا۔ ماں بھی خوش، بیوی بھی راضی، اس نے خود کو تسلی دی، جبکہ رابعہ کچن کی حالت دیکھ کر ہی چکرا گئی۔ اس کے جانے کے بعد برتن صرف نکالے گئے تھے، دھونے کی زحمت نہیں کی گئی تھی، اور جب روز مرہ کے برتن ختم ہو گئے تو اس کے جہیز کے برتن نکال لیے گئے تھے۔ اس کا دل ہی ڈوب گیا۔ چائے بنانے کے لیے دھلی کیتلی ڈھونڈتا فرح آہٹ پر مڑا۔ آپا آ گئیں؟ رابعہ کا جواب دینے کو بھی دل نہ چاہا، فساد کی جڑ تو یہی تھا۔ چائے ہی بنا دیں، اس نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ اس بات کا احساس تھا کہ ثانیہ کو چڑھانے کے چکروں میں وہ بھابھی کو بھی ہرٹ کر گیا تھا۔ ساتھ میں زہر بھی ملا دوں؟ رابعہ نے کوئی بھی جواب دیے بغیر کیتلی دھونا شروع کر دی۔ کمرے میں بہن کے پاس بیٹھے بشیر احمد بہن سے منت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے، آپا تمہاری ہی بچیاں ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ اب مجھے دیکھ لو، صرف تمہارا احساس کر کے رابعہ کو چھوڑنے آ گیا ہوں۔ میرے بھائی، میں بھی تو آنکھیں بند کر کے تمہارے منہ کو ایک طرف پڑی رہتی ہوں۔ جس طرح میری ماں نے سارا گھر بہو کے حوالے کر رکھا ہے، اس طرح میں نے ہر چیز رابعہ کے سپرد کر دی ہے۔ سیاہ کرے یا سفید، میں نے تو پلٹ کر بھی دیکھا بھی نہیں۔ پھر بھی کوئی قدر نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کمال کنٹرول تھا، تیز لہجے میں بات کرتے کرتے آواز بھر آئی تو بھائی کا دل پسیج گیا۔ تسلی دلاسا دینے لگے، اپنی لڑکی کی بھی فکر کر لو، تھوڑا لگام میں کھینچو، پوری کی پوری ماں پر گئی ہے۔ کیا کروں؟ چھوٹی ہے تو بس لاڈلی رہی، وہ شرمندہ ہوئے۔ سسرال میں اتنے لاڈ کون اٹھائے گا؟ کوئی رشتہ وشتہ دیکھا ہے؟
بشیر احمد نے قدرے چونک کر دیکھا تو وہ ان باپوں میں سے تھے جنہیں صرف بیٹیوں کا بوجھ اتارنے سے مطلب ہوتا۔ آگے سسرال میں وہ خوش رہتی یا ناخوش، یہ ان کے نصیب اور ان کی برداشت۔ انہیں تو لگا تھا کہ بڑی کی طرح چھوٹی بھی یہیں کھپ جائے گی، مگر آصفہ اور ہی بات کر رہی تھی۔ فوری طور پر کچھ کہنا مناسب نہ لگا تو محتاط انداز میں بولے، آپ نے ہی دیکھنا ہے، کچھ جوڑ توڑ کر کے رکھو، غیروں میں شادی کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے گویا صاف لفظوں میں بتایا کہ بھیا مجھ سے امید نہ رکھنا۔ وہ بد مزاج سے ہو گئے، اپنوں میں تو 3 کپڑوں میں بھی رخصت کرو تو گزارا ہو جاتا ہے، یہ اگلا طنز تھا۔ بشیر احمد مزید ڈھیلے ہو گئے، اس کی ماں لگی رہتی ہے، وسیم کی تنخواہ بھی آنے والی ہے تو کچھ کمیٹیاں ڈالی ہیں۔ اچھا، آصفہ کے کان کھڑے ہوئے۔ کب نکلے گی؟ بشیر احمد گڑبڑا گئے۔ نادرہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ کمیٹیوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، مگر زبان ہی تو تھی پھسل گئی۔ ایک آدھ تو اس ہفتے وہ بدائے۔ آصفہ کے چہرے کی عشونت رونق میں بدل گئی، لہجے کی تلخی میں مٹھاس سی گھل گئی۔ اچھا جانے دو، یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ رابعہ اپنے ابا کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ، آواز لگا کر پھر کسیانی سی ہنسی کے ساتھ بولی۔ ٹھنڈا پانی کہاں سے لائیں گی؟ فریج خراب پڑا ہے، دوبارہ ٹھیک کروایا ہے، اب سوچ رہی ہوں کہ نیا لے لوں۔ چلو دیکھتی ہوں، کیا پتہ فرخ کی دلہن ہی جہیز میں لے آئے، پتہ نہیں گرمیاں کیسے گزریں گی۔ بشیر احمد گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ آپا چلتا ہوں، بس رابعہ کو چھوڑنے آیا تھا۔ ہاں ہاں بہت اچھا، اللہ کے سپرد۔ انہوں نے خوشی خوشی بھائی کو رخصت کیا۔ واہ اللہ تیرا کرم، کیسے فریج کا انتظام ہو گیا۔ ظاہر ہے اب کمیٹی نادرہ کی کھلنی تھی اور فریج آصفہ کے گھر آنا تھا۔ ارم نے دھلے کپڑے پھیلا کر نیچے جھانکا تو ثانیہ امرود کے درخت کے پتے نوچتی دکھائی دی۔ وہ یہاں سے ہی دیکھ سکتی تھی کہ وہ کس بات پر ناراض ہے۔ سنو کیا ہوا؟ ارم نے دیوار پر کونی ٹکائی۔ کچھ نہیں ہوا، ثانیہ نے بے دردی سے شاخ پر شاخ ہی نوچ ڈالی۔ اسے کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ ارم بلبلا اٹھی۔ کاش یہ پیڑ ان کے گھر ہوتا، نیچے گل دوپہری کی کیاری زرد پڑی تھی، نہ جانے کتنے عرصے سے اسے پانی نصیب نہ ہوا تھا۔ جب اپنی جان سکون میں نہیں تو دوسروں کو تکلیف ہی دوں گی، صاف گھر والوں کو سنایا گیا تھا۔ ابھی 5000 کا جوڑا لا دو، اس کی جان سکون میں آ جائے گی۔ دادی نے سن کر ترنت جواب بھی دے دیا۔ وہ اپنے سفید چند بال کھولے، سر پر کپکپاتے ہاتھوں سے سرسوں کا تیل لگاتی۔ ارم کی نظروں سے اوجھل تھی، ورنہ نہ دیکھتی سرسوں کا رنگ ان کے سفید بالوں پر کیسے چڑھتا جا رہا تھا۔ کیا چکر ہے؟ اور چکر سیدھا سادہ تھا، کالج میں فیئر ویل پارٹی تھی، کچھ دنوں میں انہوں نے فری ہو جانا تھا۔ اب ثانیہ کی ضد تھی کہ نیا جوڑا ہو، اور نادرہ کا کہنا تھا کہ چند ماہ پہلے تو رابعہ کی شادی، اتنے کپڑے بنے تھے، ان میں سے کچھ پہن لو۔ بس اسی بات پر گھر میں صبح سے تو میں جاری تھی۔ آ جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل بتاتی ہوں۔ ارم نے اسے اشارہ کر کے واپس مڑی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بیسن اور سوجی کے لڈو دکھاتی اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ بشیر احمد کی معمولی ملازمت تھی، وسیم کی جاب ہوئی تو اس نے ایک ایسی کالونی میں قسطوں پر پلاٹ بک کروا لیا۔ اب اس محدود آمدنی میں کم از کم ثانیہ کی فرمائشیں پوری کرنا ممکن ہی کہاں تھا۔ پگلی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وویلا مچاتی ہے۔ میں کون سا سوٹ بنا رہی ہوں، ان میں سے کچھ دیکھ لو، شاید کوئی اچھا لگ جائے۔ ارم نے فراغ دلی سے اپنا وارڈ روم کھول دیا اور اس کی الماری میں ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا تھا۔ وہ سادہ مزاج لڑکی تھی، مگر آسیہ ہر موقع پر اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا بنواتی تھی۔ توفیق صاحب کی ملازمت بھی اچھی بھی تھی اور کچھ آسیہ کا سلیقہ تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے نئے کپڑے لینے کی؟ ثانیہ ایک ایک سوٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ تم کیا پہنو گی؟ تم چوز کر لو، میں بھی دیکھ لیتی ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی ڈریس کالج میں کسی نے بھی نہیں دیکھا، یہ کیسا ہے؟ ثانیہ نے بلیک اور میرون کنٹراسٹ کا جدید تراش خراش کا سوٹ نکالا۔ یہ ڈریس ارم کو اس کی برتھ ڈے پر ملا تھا اور ابھی بھی ارم نے ایک بار بھی نہیں پہنا تھا۔ ایک بار تو دل کو کچھ ہوا، مگر ثانیہ کی خوشی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ مگر اچھا لگے گا، بس تم یہی پہن لو۔ مگر یہ تو ارم کا ڈریس ہے۔ عبید نے اسلم میں انٹری دی۔ میں نے کب کہا ہے کہ میرا ہے، اور نہ یہ ایک بار پہننے سے میرا ہو جائے گا۔ ثانیہ کے لہجے میں ناراضگی در آئی۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم ارم کا ڈریس پہنو۔ ارم سٹپٹا گئی۔ ثانیہ نے بے حد حیرت سے عبید کو دیکھا، جو دروازے پر ہی کھڑا بے حد سنجیدگی سے ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ حیرت ہے بھائی، میں خوشی سے دے رہی ہوں۔ عبید نے پاس آ کر ثانیہ کے ہاتھ سے ڈریس لیا اور واپس الماری میں ٹانگ دیا۔ مڑا تو پھیکی رنگت اور متحیر نگاہوں سے ثانیہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ جس کی چیز ہو اسی پر اچھی لگتی ہے۔ ثانیہ کی آنکھیں لبلبا پانیوں سے بھر آئیں۔ وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ یہ تم نے کیا کیا عبید؟ کوئی اس طرح انسلٹ بھی کرتا ہے؟ ارم بھی روانسی ہو گئی۔ تم نے پہلے تو کبھی اس طرح بیہیو نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری بہن کی چیز استعمال کرے۔ عبید کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔
اب وہ پارٹی میں نہیں جائے گی۔ ارم کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ چلی جائے گی۔ تم بتاؤ، پارٹی کے لیے کچھ اور لینا ہے تو مارکیٹ لے چلوں؟ عبید نے بات ہی بدل دی۔ مجھے نہیں جانا۔ ارم اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ ارم نے بریسلیٹ پہنتے ہوئے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور اداس ہو گئی۔ آج کالج میں فیئر ویل تھی۔ وہ عبید کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس دن وہ سب نہ ہوتا تو ثانیہ بھی آج اسی کے ساتھ جانا تھا۔ جب بھی کالج میں کوئی فنکشن ہوتا تو انہیں یوں تیار شیار ہو کر جانا ہوتا۔ عبید انہیں وین میں نہیں جانے دیتا۔ پتہ نہیں اس نے کیا پہنا ہوگا۔ ثانیہ مان تو گئی تھی مگر اس نے ارم کا کوئی بھی ڈریس لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ارم نے کھلے بالوں میں برش پھیرا۔ گڈ مارننگ۔ ثانیہ کی بشاشیہ آواز میں ارم تیزی سے مڑی اور متحرہ رہ گئی۔ اس کے تحیر سے حظ اٹھاتے ہوئے ثانیہ نے اپنی لمبی فراک کو چٹکیوں سے پکڑا اور ایڑیوں کے بل گھومی۔ ارم اب چلیں۔ اسی لمحے عبید تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ثانیہ لڑکھڑائی اور عقب سے عبید سے ٹکرا گئی۔ عبید نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ تمہیں لگی تو نہیں؟ ارم بھاگ کر ثانیہ کے پاس آئی۔ یہ تو مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ عبید نے گہری سانس لے کر بے چارگی سے کہا۔ بھائی؟ ارم نے تنبیہی انداز میں گھورا۔ نہیں، میں تو پوچھ رہا تھا یہ پری کہاں سے اتری ہے؟ اب اس نے سرتاپا ثانیہ کو دیکھا اور سفید و سلور کنٹراسٹ کی لمبی فراک میں ملبوس راہی دار گردن میں سلور نیکلس اور کانوں میں بندے پہنے وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی اور سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ارم سچ میں نہال ہو گئی۔ اتنا خوبصورت ڈریس کہاں سے لیا؟ کیوں، خوبصورت ڈریس صرف تمہارے پاس ہی ہوتے ہیں؟ ثانیہ نے تیکھی نظروں سے عبید کو گھورا۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اور دیکھنا آج تمہیں پرنس کا ٹائٹل ملے ہی ملے۔ ارم بھائی کو بھی شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے بات ہی بدل دی۔ اب چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ ارم جلدی سے جوتا اٹھا کر باہر بھاگی۔ میں امی کو خدا حافظ کہہ لوں؟ ثانیہ عبید کے پاس سے گزرے ہوئے رکی، پھر سر اٹھا کر عبید کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں سامنے والے کو جلا کر راکھ کر دینے والی تپش تھی۔ عبید نے کچھ گھبرا کر اپنی نگاہ چرائی۔ نہ جانے کیوں اسے ثانیہ کی بے باکی سے ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ ثانیہ ہنس کر شہزادیوں کی سی آن بان کے ساتھ پاس سے گزر گئی۔ اس کے اندر وہ کشش تھی جو کسی بھی مرد کو کمزور کر سکتی تھی۔ ثانیہ کو خود اپنی کشش کا احساس چند دن پہلے ہی ہوا تھا۔ واری صدقے دادی اتنا سا منہ نکل آیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ دادی کی آنکھیں پوتے کی صورت دیکھ کر نہ بھرتی۔ وسیم کی جو اب دوسرے شہر میں تھی وہ ہر ویکینڈ پہ آ جاتا مگر پچھلی دفعہ کسی کام کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، اس لیے دادی زیادہ اداس تھی۔ سب ملتا ہے دادی، گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وسیم نے ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارا باپ تو یار بیلیوں میں نکلا ہے، ماں بیٹی محلے میں گئی ہیں، یہاں بڑھیا جو بیٹی ہے گھر میں لگنانے کے لیے۔ وسیم جانتا تھا اب دادی کی شکایتوں کا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ وہ ہر کسی کی طرح ان کے پاس بھی اتنا وقت نہیں تھا، تبھی جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ دادی میں شاور لے لوں؟ تھکا آیا ہوں۔ ہاں نہا لے دھو لے، تب تک وہ بھی آ جائے گی۔ تبھی اپنی دھن میں ارم سیڑھیاں اتر کر سامنے آ گئی۔ گھر میں کوئی ہوتا تو تھا نہیں، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے لیے چھت اور سیڑھیوں کا راستہ ہی اختیار کرتی تھیں۔ وہ اپنے سامنے وسیم کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ وسیم کی ساری تھکن ایک ہی پل میں اڑن چھو ہو گئی۔ السلام علیکم وسیم بھائی۔ اس نے جلدی سے نابک دوپٹہ پھیلایا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو ارم؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ سب ٹھیک، پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے۔ رسمی جملوں کے بعد وہ دادی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دادی ثانیہ کہاں ہے؟ مجھے کون سا بتا کر جاتی ہے؟ نکلی ہے محلے میں۔ اچھا، وہ میرے میچنگ ٹاپس اس کے پاس تھے، مجھے بھی خالہ کی طرف جانا تھا۔ بہت ہی بری عادت ہے ارم کی، کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں رہنے دیتی۔ دیکھ لو اس کی الماری میں وہیں رکھے ہوں گے، تم سے کیا چھپا؟ جی۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح وسیم کے پاس سے گزر گئی۔ وسیم محبم سا مسکرایا۔ ماشاءاللہ اتنی جویلری بڑی ہے، مگر میچنگ ڈھونڈنے میرے پاس ہی آئے گی؟ دروازہ کھولتے ہی وہ بڑبڑائی۔ شکر ہے دروازہ لاک نہیں تھے بلکہ چابی اسی میں لگی تھی۔ اپنی چیز ڈھونڈتے اس کے ہاتھ وہ لاکٹ آ گیا۔ ارم نے بے حد حیران ہوتے اس لاکٹ کو اٹھا کر غور سے دیکھا تو دھچکا سا لگا۔ اس لاکٹ کو پہلی بار نہیں دیکھ رہی تھی، اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس لاکٹ کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ انشاءاللہ میں جلدی سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی۔